الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم خواجہ صاحب اور تصوف کا موضوع لے کر چل رہے ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ تصوف کا ذکر کیا جائے اور خواجہ صاحب کا ذکر نہ ہو تو ذکر تصوف یقیناً ادھورا رہے گا اور اس میں نقص رہے گا، کیونکہ یہ وہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنے اکابرین کی تعلیمات، ان کے طرز عمل، ان کا اخلاق، ان کے کردار کو ایک عملی صورت میں پیش کرنے کے لیے خود کو رول ماڈل بنایا، اور قیامت تک کے لوگ ان کے تذکرے کرتے رہیں گے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور و تفکر کر کے اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرنے کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، اہل محبت میں سے بنایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عظیم ہستیوں سے پیار کرنے والا بنایا، ان کا ادب و احترام کرنے والا بنایا، ان کی زندگی پہ غور و تفکر کر کے اپنی زندگیوں کے نقص کو پہچان کر اس کو دور کرنے کی سعادت حاصل کرنے والا بنایا۔ یہ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چونکہ ہمارا موضوع تصوف ہے، اب تصوف میں ایک اور چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور جب ہم اس وصف کو خواجہ صاحب میں تلاش کرتے ہیں تو زندگی کا ایک ایک لمحہ اس وصف سے متصف نظر آتا ہے، اور وہ وصف ہے تقوی، پرہیزگاری۔ کیونکہ تصوف ہو اور پرہیزگاری نہ ہو، وہ شخص کبھی بھی نہ درجہ ولایت تک پہنچ سکتا ہے، نہ وہ لوگوں میں حقیقتاً عزت پا سکتا ہے، اور اگر کوئی جعلی پن سے کسی طریقے سے پا بھی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی مقام نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے اگر آپ پہلے ہم تقوی کے اوپر تھوڑا سا کلام کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ کیا وصف ہے، اور اس کے بعد خواجہ صاحب کی حیات طیبہ، اور پھر مطلقاً ہم آج کل کے دور کے اعتبار سے تقوی کے بارے میں غور و تفکر کر کے ان امور پر توجہ کریں گے کہ جن کو ہم بعض اوقات تقوی سمجھتے ہیں یا تقوی کی ظاہری علامات سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ تقوی ایک وصف قلبی کا نام ہے۔ جب قلب میں یہ وصف پیدا ہوتا ہے، یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور یہ وصف کیسے پیدا ہوگا؟ لازم بات ہے کہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کے لیے پہلے علم درکار ہوتا ہے۔ جب انسان علم سیکھ لیتا ہے، اس کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے کس کام کے کرنے کا حکم دیا، اس کو بجا لاتا ہے، کن شرائط کے ساتھ کن طریقوں سے پورا کرنا ہے، وہ ان شرائط ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے، اور کن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ پوری ہمت کے ساتھ ان سے بچتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں ضرورتاً بامر مجبوری میں ممنوعہ چیز کا ارتکاب کر سکتا ہوں اور کس حد تک، لہٰذا وہ شرعی رعایتوں سے فائدہ حاصل کرتا بھی نظر آتا ہے۔ اور اس طریقے سے جب وہ مکمل طور پہ تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچ جاتا ہے تو گویا کہ اس کو صفت تقوی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو متقی کہا جاتا ہے۔ پھر وہ ذرا سا اور درجہ بلند کرتا ہے، اپنا ذرا اور احتیاط بڑھاتا ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 70 حلال چیزیں اس خوف کی وجہ سے چھوڑ دیں کہ کہیں میں حرام میں نہ جا پڑوں، احتیاط کی وجہ سے۔ تو جب آدمی مزید تقوی کی طرف بڑھتا ہے، اس کے تقوی میں وصف میں ترقی ہوتی ہے، تو پھر وہ ان امور کو بھی ترک کر دیتا ہے جو اس کے لیے مباح ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، لیکن اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میں غلط چیز میں نہ پڑ جاؤں۔ جیسے سوشل میڈیا پر خواہ مخواہ جانا، کوئی آدمی اس وجہ سے چھوڑ دے کہ ضرورت تو ہے نہیں، یا فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے، جاؤں گا خواہ مخواہ کوئی خدا نخواستہ غلط چیز پہ نگاہ پڑ جائے، کچھ ہو جائے، تو یہ اس کا مطلب ہے اب جانا تو جائز تھا اس کے لیے، لیکن اس نے ایک حلال اور مباح چیز کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس خوف کی وجہ سے کہ میں خطرے میں پڑ جاؤں گا۔ تو پھر وہ بہت سی ایسے امور کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کو گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور جب درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ اخلاقی برائیوں کو ختم کرتا ہے، ہر اس چیز کو ختم کر دیتا ہے کہ کوئی دیکھ کر کہے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس کا ظاہر باطن، اس کا طرز عمل، اس کا رویہ، اس کے اخلاق اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں
کہ دشمن بھی اگر اس کے اندر کوئی خرابی تلاش کرنے لگے تو اس کو نہ ملے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال گزارے، پھر اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے ساتھ ہی سب نے پلٹا کھا لیا اور ان کفار نے آپ پہ الزام لگانا شروع کیے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس دشمنی میں شدید ترین ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا کوئی کمزور پہلو نکال سکا؟ کہ آپ واقعہ میں تبلیغ کر رہے ہیں، 25ویں سال میں آپ نے یہ نہیں کیا تھا، 30ویں سال میں میرے ساتھ اس سفر میں آپ نے یہ نہیں کیا تھا؟ نو، اس کا مطلب ہے بالکل بے داغ زندگی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف تقوی کی ترقی دیکھیے، اس کے اثرات کو دیکھیے کہ دشمن بھی کوئی چیز نہ نکال سکا، اور اعلان نبوت کے بعد تو پھر اور زیادہ ترقیاں۔ تو یوں یہ ایک اور درجہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اس کے بعد درجہ ہوتا ہے کہ جو صوفیہ بعض اوقات اس کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ عوامی درجہ نہیں ہوتا، کہ دل کو اللہ کے ماں سوا سے خالی کر لینا۔ ان کے نزدیک غیر اللہ کا اگر خیال آئے، اس طرح کے استغراق اور پوری توجہ اس طرف ہو جائے، وہ اس کو بھی تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو میں تم سے کلام کر رہا ہوں، حالانکہ 20 سال ہو گئے میں بات بظاہر تم سے کرتا ہوں لیکن حقیقتاً اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب کہ جب اس درجے پہ آدمی پہنچتا ہے، وہ شادی بھی کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی توجہ ایک لمحے بھی اللہ سے ہٹتی نہیں ہے۔ کوئی چیز اسے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ وہ بظاہر اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف بھی بالکل یکساں رہتی ہے۔ یہ بہت ہی اونچا درجہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کو حاصل یقیناً نہیں ہوتا۔ عوامی تقوی یہی ہے کہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور یہ بھی اس دور کے اعتبار سے تقوی کی بہت بڑی منزل ہے، کیونکہ یہی علم نہیں ہے کہ صغیرہ کیا ہے کبیرہ کیا ہے، تو کیا بچے گا آدمی، وہ اسی میں ہم پورے نہیں اترتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اگر خواجہ صاحب علیہ الرحمہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ روز بروز جو ترقی ہوئی ہے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے تو آپ کے گھر کے ماحول نے، آپ کے والدین کے تقوی نے، پرہیزگاری نے، اور ان کی ابتدائی تربیت نے ہی آپ کو دور رکھا، کیونکہ ابھی تو آپ چھوٹے ہیں۔ نابالغ سے تو کوئی خدا نخواستہ گناہ بھی ہو جائے تو اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی جوانی کی جو تمہید تھی وہ اتنی کامل تھی، جو نشاندہی کر رہی تھی کہ شعور کی بلوغت، اور اس کے بعد عمر کی بلوغت کے بعد یہ کیا کرنے والے تھے۔ تو شروع سے ہی ان کاموں کو بھی چھوڑ دیا۔ جیسے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ بعض وقت بچے آفر کرتے کہ ہمارے ساتھ کھیلیں، تو آپ فرمایا کرتے کہ ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ بعض اوقات ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی، اے معین آپ اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ آپ کھیلیں۔ آپ دیکھیں یہ کھیل کود جو ہیں کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس کا ہلکا درجہ مباح ہے، غلط کام کریں گے تو چلو گناہوں کی طرف جائے، لیکن خواجہ صاحب علیہ الرحمہ اس درجے کو بچپن میں پا رہے ہیں جو درجہ بہت جاگے آگے آتا ہے کہ آدمی صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچے، اخلاق اچھے کر لے، پھر غیر ضروری تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ آپ بچپن سے ہی جس کی تمہیدی تقوی کے اس درجے تک پہنچی، اندازہ کریں کہ اس کی انتہا کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر پوری زندگی آپ نے باقاعدہ علم سیکھنا، سفر کیا، سفر میں بالکل شریعت کی اتباع، علم دین سیکھا، شریعت کی اتباع، حتیٰ کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عروج عطا فرمایا ظاہری اعتبار سے، ایک تو باطنی عروج تو تھا ہی تھا، ظاہری اعتبار سے کیا کہ مخلوق خدا کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مخلوق ہماری طرف آتی ہے تو انسان خالق کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے قلب پر دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔ آپ نے لاکھ نذرانہ دیا، 5 لاکھ کی گڈی، 10 لاکھ آپ نے دیے، گاڑی کی چابی آپ نے دی، فلیٹ کی چابی آپ نے دی، دکان کی چابی آپ نے دے دی، بہت سارے باغات آپ نے دے دیے، تو پھر وہ دل تیزی کے ساتھ مائل ہو سکتا ہے۔ جس کو ذرا بھی تقوی میں کمزوری حاصل ہو یا تقوی حاصل نہ ہو لیکن بیٹھے بٹھائے بزرگی مل جائے، اس کے لیے ایسے موقع پر اپنے آپ کو تقوی سے متصف رکھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن قربان جائیں ہمارے خواجہ صاحب پر کہ مخلوق خدا آپ کی طرف مائل ہے، لوگ اپنی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی کی 1 دینار یا درہم آپ لے لیں، بالکل خودداری کے ساتھ، دنیا کی اس سے کنارہ کشی کے ساتھ،
بظاہر مخلوق کے ساتھ لیکن حقیقتاً اپنے رب کے ساتھ رہ کر آپ نے زندگی گزاری، ورنہ آپ کے پاس خزانوں کی کمی ہوتی؟ آپ تو اتنا جمع کر سکتے تھے کہ قیامت تک آپ کی نسلیں کھاتیں، لیکن آپ نے جمع کیا، وہ کیا تھا؟ تقوی، پرہیزگاری، آخرت کے درجات، اور وہ تعلیم کہ جس تعلیم کو، اور وہ سیرت اور کردار کہ جس سیرت و کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کر کے قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے رہیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تصوف اور تقوی ان میں آپس میں کوئی منافات نہیں، بلکہ یہ لازم و ملزوم ہیں۔ متقی ہی صوفی ہو سکتا ہے، اور صوفی کے لیے تقوی انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی خالی میں گیٹ اپ چینج کر لوں اور میں متقی بن جاؤں گا اور تصوف حقیقتاً مجھے حاصل ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح خاندان سے وابستگی سعادت کی بات ہے، نسبت بہت بڑی چیز ہے، اس کا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نسبت حاصل ہو جانے کے بعد انسان حقیقت تقوی تک پہنچنے کے راستے کو چھوڑ دے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی کونین ہیں، لیکن کیا صاحبزادی ہونے کے زوم میں یا اس خیال کے تحت آپ نے شریعت کی اطاعت چھوڑ دی؟ آپ نے تقوی چھوڑا؟ آپ نے پرہیزگاری چھوڑی؟ نہیں، بلکہ جب آپ کو پتہ چلا کہ حبشہ کے اندر عورتوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو انہیں ایک ایسی چرپائی پہ لٹا کر جنازہ کو لے کر جاتے ہیں جس کو چاروں طرف سے ڈھک دیا جاتا ہے، فرمایا میرے جنازے کو ایسی اٹھانا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو رات میں میرا جنازہ اٹھانا، کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ اندازہ کریں کہ نسبت حاصل ہے، لیکن معاملہ دیکھ لیں۔ پھر حسنین کریمین کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے قطعی بشارت دے رہے ہیں کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شک ہو سکتا تھا اس میں، لیکن کیا ان جنتی نوجوانوں کے سردار نے اس بشارت کو سننے کے بعد اپنے طرز عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں کوئی کمی کی؟ نہیں کی۔ تو یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نسبت اپنے مقام پر ہوتی ہے، لیکن اس نسبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تصوف کا دعویٰ کرے، صوفی بنے اور اس نسبت کو بنیاد بنا کر تقوی کا راستہ چھوڑ دے، وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ دیکھیں قرآن کی گواہی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ مقام مرتبے والا وہ ہے، صاحب عزت وہ ہے جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اور اگر آپ اس آیت کی ابتدا میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قبائل کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں قبائل بنائے، تمہیں خاندانوں میں تقسیم کیے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا باہم تعارف ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان سے وابستگی صرف تعارف کے لیے ہے، حقیقتاً فخر کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس لیے فرمایا کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر خدا نخواستہ کوئی کسی خاندان سے وابستگی یا کسی نسبت کو بنیاد بنا کر تقوی کا راستہ چھوڑتا ہے، اب یہ اللہ کی مشیت پر موقف ہے، ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن ظاہر شرع کو دیکھیں تو اس کے لیے احتساب زیادہ ہوگا۔ اس لیے خواجہ صاحب اگر ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سید ہیں، والدین حسن حسینی دریاؤں سے فیض پا رہے ہیں، لیکن کیا خواجہ صاحب نے تقوی کا راستہ چھوڑا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ اگر ہم کسی خاندان سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے، ہم کسی اچھی نسبت کو اپنے قدرت اور اختیار کے بغیر فقط اللہ کے کرم سے حاصل کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کس گھرانے میں پیدا ہوئے، میں کس گھرانے میں اختیار تھا؟ نہیں نا، اللہ نے قدرت و اختیار کے بغیر ہمیں اپنے کرم نوازی سے، اپنے فضل سے کسی گھرانے میں پیدا کیا۔ تو اب اس کو بنیاد بنا کر اگر ہم ہٹیں گے تو کیا یہ اکابرین کا راستہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جب فتح مکہ ہوا تو اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، تو وہ پرانے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، آپ ابھی غلام ہیں، تو آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر انتہائی تحقیرانہ سلوک کیا جاتا تھا کہ آپ کو لٹا کر آپ کے سینے پر چٹان رکھ دی جاتی تھی اور گرم ریت، ہل بھی نہیں سکتے تھے، یعنی
اب گرمی جب چڑھتی تھی تو آپ کی کھال جلتی تھی، گوشت اور چربی جلتی تھی، اور اس طرح انگاروں پہ لٹا دیتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ آپ کی چربی سے انگارے بجھ جاتے تھے۔ تو جب آپ نے ہجرت کے بعد ایک دفعہ اپنی قمیض اتار کے دکھائی، یعنی پیٹھ دکھائی، تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ اتنی زخمی پیٹھ تھی، کچھ انتہا نہیں۔ اب جب لیکن سرکار فاتح کی حیثیت سے اندر داخل ہوئے ہیں، حضرت بلال ساتھ ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ثابت فرمایا کہ مقام اور مرتبہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے، مال و دولت سے نہیں۔ لہذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کر اذان دیں۔ ثابت فرمایا کہ متقی شخص کا مقام تو کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور جب آپ نے کعبے پہ اذان دی تو بعض سرداروں کو یہ ناگوار گزرا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک یہ سرداری نہیں، مال و متاع نہیں، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے کویسچن کروں، اگر خواجہ صاحب کے پاس مختلف کورسز کی ڈگریاں ہوتی، بہت دنیاوی تعلیم ہوتی، بڑے بڑے بنگلے ہوتے، وہ ورلڈ کے سب سے مالدار ترین انسان ہوتے، کیا آپ کو اتنی عزت ملتی؟ بولیں نہیں۔ یہ مادی اشیاء سے عزت کوئی ملتی ہے؟ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بظاہر خالی ہاتھ ہیں، اصل تو یہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ تصوف کے اندر جب تقوی اور پرہیزگاری شامل ہو جاتی ہے تو برکت پیدا ہوتی ہے، پھر حقیقتاً وہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی پہ نگاہ ڈالیں گے اس کے دل کی دنیا بدل دیں گے۔ آپ خاموش بیٹھے ہوں گے، خواجہ صاحب کی برکت کیا تھی کہ لوگ آ کے خالی آپ کو دیکھتے تھے اور دل کی دنیا پلٹ جاتی تھی۔ وجہ کیا ہے کہ صاحب تقوی، پرہیزگار، متقی آدمی کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شخصیت میں نور پیدا کرتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہم تلقین کرتے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ سنے گا کیسے؟ پہلے تم تو سن لو۔ آپ اللہ کی نہیں سن رہے، رسول کی نہیں سن رہے، آپ بزرگوں کی نہیں سن رہے، اپنا طرز عمل چینج نہیں کر رہے، آپ عبادات اختیار نہیں کر رہے، آپ تقوی اختیار نہیں کر رہے، اور آپ نے تبلیغ کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا کہ میں سارے زمانے کو بدل دوں۔ تو یہ بہت بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوتے ہیں جو خود شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن شریعت کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے الفاظ اکثر کوئی ناراض نہ ہو لیکن ان کے الفاظ میں کھوکھلا پن واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے۔ لوگ کیا سنیں گے؟ ایک خواجہ صاحب تھے، نہ ٹک ٹاک، نہ یوٹیوب، نہ ٹویٹر، نہ سوشل میڈیا، نہ واٹس ایپ، لیکن خواجہ صاحب ایک جگہ بیٹھ کر ان کی آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ ہمارا پورا گلوبل ولیج بن چکا ہے، ہماری آواز نہیں پہنچ رہی دنیا تک، پڑوسی نہیں سن رہا، آج باپ کے اولاد نہیں سن رہی، بیوی تک کہنا نہیں مانتی ہے شوہر کا۔ آپ اندازہ کریں وجہ کیا ہے؟ صفت تقوی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب ہم نے صفت تقوی کو چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کی تاثیر چھین لی، ہماری شخصیت کے اثر کو ختم کر دیا اور ہم بے اثر ہو گئے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ کو عرض کیا کہ تقوی کیا ہے؟ ایک صفت قلب۔ اب یہ ظاہراً نظر نہیں آتا کیونکہ دل کی کیفیت تو نظر نہیں آئے گی نا، ہم تقوی کو پہچانیں گے کیسے؟ ظاہر سے۔ تقوی کو کیسے پہچانیں گے؟ ظاہر سے، یعنی جس چیز کا تعلق قلب سے ہوتا ہے نا، تو قلب پہ تو ہم نگاہ نہیں ڈال سکتے، اس کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے ظاہری علامات سے۔ لہٰذا ظاہری علامات کیا ہیں؟ کہ جو متقی پرہیزگار ہوگا وہ صاحب علم ہوگا، وہ علم سیکھے گا، وہ شریعت پر عمل کرے گا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، وہ گندی دوستیاں نہیں کرے گا، گندے مقامات پر نہیں جائے گا، مقام تہمت پر نہیں جائے گا۔ پھر کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہے گا آپ یہاں اس گندی جگہ پر، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بڑے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے گا، اسے فکر آخرت ہوگی، وہ موت کو یاد کرے گا، عذابات قبر کو یاد کرے گا، میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینے کے بارے میں غور کرے گا۔ اس کی زندگی بڑی محتاط زندگی آپ دیکھیں گے، وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے صاحب تقوی کی ظاہری علامات جو اللہ نے شروع میں بیان فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ جو آگے علامات اللہ نے بیان فرمائی، یہ ظاہری علامات ہیں۔ جو تقوی کی کچھ علامات ہیں، ساری نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی گناہ نہ چھوڑے، نیک نہ بنے،
اور یہ جو میں نے امور ذکر کیے ان کے قریب بھی نہ آئے لیکن ظاہری گیٹ اپ بدل لے، تو کیا وہ متقی ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، کہتے ہیں صاحب ان سے ملیے، بڑے متقی آدمی ہیں، اب سر سے پاؤں تک دیکھ لیں تو کچھ صفت تقویٰ کی کوئی علامت تو نظر نہیں آتی۔ کیسے متقی ہیں؟ ماشاءاللہ مسجد میں ہر مہینے 10,000 چندہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ 20 دے کے پکا کے غریبوں میں بانٹتے ہیں۔ ارے بھائی یہ صفت تقویٰ اس سے کیسے وابستہ ہو گئی؟ چلو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو متقی ہوگا شاید وہ ایک کام یہ بھی کر لے، لیکن ٹوٹل اسی کو آپ نے تقوی کا نام دے کر اور اس کو متقی بھی کہہ دیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر یہ سفید کوٹ پہن لیں اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا لیں اور میں کہوں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اور یہ خوش ہو کے کہیں آپ نے پہچانا وعلیکم السلام، تو میں بھی بے وقوف اور یہ بھی بے وقوف۔ اب جو غیر متقی ہے وہ ایک آدھ چیز اپنا کے اگر کوئی اس کو کہہ رہا ہے آپ متقی ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے میں کہاں سے متقی ہو گیا، لیکن کہنے والے کو بھی نہیں پتا کہ صفت تقویٰ کیا اور متقی کون ہوتا ہے، اور جو یہ تمغہ صدارت قبول کر رہا ہے اسے بھی نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اسی میں خوش ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں لازم ہے کہ اپنے اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ وہ ایک ماں بہل امتیاز ہے، اگر آپ غور کریں ماں بہل امتیاز۔ خواجہ صاحب نے تو ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے کندھے سے نیچے بال رکھے ہوں، انہوں نے ناجائز انگوٹھیاں پہنی ہوں، انہوں نے معاذ اللہ داڑھی شریف شہید کر دی ہو، انہوں نے گلے میں مالائیں ڈال لی ہوں، انہوں نے روحانی نمازیں پڑھی ہوں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اور نمازیں قضا کرتے رہے ہوں، روحانی نماز پڑھ رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے چرس وغیرہ پی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے اس طرح کے لوگ جو سادہ لوگ مسلمان، جن کو پتہ ہی نہیں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، تصوف کیا ہوتا ہے، پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کو شریعت کا ایک چلتا پھرتا نمونہ بنانا کیا ہوتا ہے، کس کی پیروی کرنی ہوتی ہے، وہ ان لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بابا آتے ہیں، بڑے متقی بابا ہیں، وہ متقی بابا اس کا تقویٰ ہے نماز سے بچتا ہے، روزے سے بچتا ہے، غسل کرنے سے بچتا ہے، وہ پاکیزہ کلمات سے بچتا ہے، ماں بہن کی گالیاں بکتا رہتا ہے، یعنی اس کا تقویٰ دوسری طرف ہی چلا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شیطانی تقویٰ، کہ جس سے بچنا چاہیے اس سے نہیں بچتا، اور جس سے نہیں بچنا چاہیے اس سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ کس سے نہیں بچنا چاہیے؟ بھائی علم سیکھو، اس سے نہ بچو، وہ اس سے بچے گا، نماز نہیں پڑھے گا، وہ روزہ نہیں رکھے گا، وہ حرام کاموں سے نہیں بچے گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ خدا را خواجہ صاحب کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں نا، ان کو ایک آئینہ بنائیں، اور اس قسم کے جو ڈھکوسلے باز لوگ ہیں ان کو اس آئینے کی روشنی میں دیکھیں، ذرا عکس نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں آئے گا آپ کو۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے یہ کھڑا ہو تو آگے شیشے میں ریچھ نظر آ جائے، تو یہ کیا مان لے گا میں ہوں؟ نہیں۔ جب آپ بزرگوں کے آئینے کے اندر آپ جب کسی کو سامنے رکھتے ہیں، وہ ہے آئینہ، وہ بتائے گا کہ یہ عکس واقعی ہے کہ نہیں ہے۔ اب خواجہ صاحب صاحب علم، ظاہری علوم سیکھے، یہ جاہل، وہ متبع شریعت، یہ شریعت کا خون کرنے والے، وہ عورتوں سے بچنے والے، یہ عورتوں کے قریب رہنے والے، وہ بالکل شریعت کے مطابق بال بنائیں، اپنا طرز عمل سنت کے مطابق رکھیں، یہ سنت کا خون کرنے والے۔ پھر کیسے یہ بزرگ ہو سکتا ہے اور کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو حقیقتاً خواجہ صاحب جیسے بزرگوں کے طرز عمل کی روشنی میں صفت تقویٰ سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جبکہ برائی اتنی عام ہے، کیا کوئی آدمی متقی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، مشکل ضرور ہے، اور اگر کوئی اس مشکل کو تقریباً ناممکن کہے تو پھر بھی میں اس کو بیجا نہیں کہوں گا، چلو اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یقینی سی بات ہے قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، کتنا ماڈرن زمانہ آئے گا، برائیاں کتنی عام ہو جائیں گی۔ اس کے باوجود اللہ کا بندوں کو مکلف بنانا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کا حکم تو نہیں دے گا جو ناممکن ہو۔
یقیناً، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی پاسبل ہے کہ کوئی مکمل طور پہ دین پر چل سکے، اور دین پر چلنے کا نام ہی دوسرا نام اگر میں لوں تو اسی کو تقویٰ کہیں گے، کیونکہ جب دین پہ چلیں گے آپ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ چھوڑیں گے، آپ دین کی تعلیمات کو اختیار کریں گے، اور صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ تو اس کے منافات ہے، بالکل تباین کی نسبت ہے، یہ علیحدہ، وہ بالکل اس کا جسٹ اپوزٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک انسان متقی بن سکتا ہے۔ لیکن میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے اس دور میں صفت تقوی کو اختیار کرنا ہے، یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور علم بھی خدا را اس سے سیکھیں جو واقعی علم رکھتا ہو اور سکھانے کا ملکہ رکھتا ہو۔ اب ہوتا یہ ہے بیٹا، جو آپ پوچھ رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے کہ لوگ جاتے ہیں یوٹیوب پہ، وہ مختلف اسکالرز کے بیان سنتے ہیں، ہر ایک کے اندر وہ قابلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ جو لوگوں کو مکمل طور پر شریعت اور موجودہ دور سے ہم آہنگ کر کے ایک راستہ دکھا رہا ہو۔ آپ اپنی کلپ ڈال لیں اور اپنے نام کے ساتھ بڑا سا علامہ فہامہ لگا دیں، اور ان ساروں کو اپنے پیچھے بٹھا لیجئے گا جو آپ کے نام کے نعرے لگا رہے ہوں، آپ ایک دم ہائپ بن جائے گی یوٹیوب پر۔ لیکن آپ اگر ابھی طالب علم ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ابھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن سننے والوں کو تو نہیں پتہ۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ جب اپنی اپنی سوچ اور فکر اور تھاٹس کو مسلط کرتے ہیں تو ہمیں پھر یہ ایسا لگتا ہے کہ اب اس دور میں دین پہ چلنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ حقیقتاً دین کی طرف آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حرج میں مبتلا فرماتا ہی نہیں۔ ہمارا مذہب بہت ہی فلیکسیبل ہے، اس میں بڑی لچک ہے۔ آپ کو پرابلم ہوگی، آپ اگر عالم کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے معلوم کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو پورا چھوڑنا پڑے گا، اتنے کی اصلاح کر لیں، باقی جائز ہے۔ تو یوں آپ جو فرما رہے ہیں وہ مشکل کیوں لگتا ہے کہ جب ہم خود عمل کرنے لگیں یا کسی سے پوچھیں اور وہ آپ کو سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو وہ لازم بات ہے جو رعایت کا پہلو نکلے گا وہ اس کو کہے گا نہیں یہ نہیں تمہیں ایسے کرنا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، عشاء کی نماز میں ترتیب کیا ہے ہم احناف کے نزدیک؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل۔ جو پہلے کی 4 سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، اور آگے جو 4 نوافل 2 کر کے ہیں یہ تو اس سے بھی کم درجے کے ہیں، لہٰذا ہمیں پوری 17 پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے تھکا ہوا ہے، زوجہ نے سارا دن کام کیا ہے، آپ کے بچے جو ہیں وہ نماز کی طرف مائل نہیں ہو رہے، تو بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چلو 8 رکعت چھوڑ دو، 4 سنتیں موقدہ اور یہ باقی نماز پڑھ لو۔ اب یہ تقوی کے خلاف تو نہیں ہے، یہ تو خود شریعت رعایت دے رہی ہے۔ لیکن جس کو پتہ نہیں ہوگا نا بولے گا ہیں 8 رکعت چھوڑ دو گے، جہنم میں چلے جاؤ گے، گناہ گار ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب وہ کہتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تقوی دکھا رہا ہوں کہ نوافل بھی پڑھواؤ، سنت غیر موقدہ پڑھواؤ، لیکن اس کا یہ تقوی لوگوں کو دین سے متنفر کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ اچھی اور پختہ تدبیر کے ساتھ۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اس دور میں بھی صاحب تقوی بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب مشکل آئے آپ فوراً اچھے مستند علماء کرام سے رجوع کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کس مقام پر اور کس طریقے سے آپ کو رعایت مل سکتی ہے۔ ہاں جہاں پر نہیں ہے وہ ایک آزمائش ہے، وہ ایک امتحان ہے، اس میں پھر ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ پھر اگر ہم یوں سمجھیں جیسے ایک عام مسلمان کا ذہن ہے کہ تمام شریعت میرے تابع ہو جائے، میں جس طرح چاہے زندگی گزاروں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، 2 پڑھوں 4 چھوڑ دوں، اور میں جس مرضی طریقے سے کماؤں، جس سے چاہے دوستیں رکھوں، جس سے چاہے نہیں، یہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو تقوی جو ہے وہ آج کل کے دور میں بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے بعد ہمت حاصل کرنے کے لیے اچھی صحبت یہ بہت ضروری ہے۔ یہ استقامت بھی دلوائے گی اور تقوی کی طرف بڑھنے کی ہمت بھی فراہم کرے گی، تو انشاءاللہ پاسبل ہو جائے گا۔ جی اور کوئی کویسچن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، بسا اوقات تقوی اختیار کرنا اس دور میں نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ ہاں ظاہری نقصان ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ ایک کی پوسٹ پر آپ کو جاب مل گئی جس میں ٹیبل کے اوپر سے کم اور نیچے سے زیادہ آتا ہے،
اب آپ نے تقوی اختیار کیا کہ رشوت تو لینی نہیں ہے، تو یہ بظاہر تو نقصان ہے۔ دیکھنے والے کہیں گے آپ چھوٹے سے مکان میں کیوں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس پرانی ہونڈا کیوں ہے صاحب، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کہتے ہیں جی میں تو رشوت ہی نہیں لیتا ہوں۔ تو آپ بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو کی پوسٹ ہے کرو، فلاں نے 5 بنگلے بنا لیے، 3 لینڈ کروزر ہیں، بچے باہر کے ملکوں میں جا کے پڑھ رہے ہیں، تو اس قسم کے نقصانات تو سامنے آتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، پھر 13 سال کے اندر سرکار نے ہجرت کا حکم دیا اور خود بھی ہجرت فرمائی، کتنا بڑا نقصان تھا۔ ظاہری اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، جس گلیوں میں پیدا ہوئے، کھیلے کودے، ان سب کو چھوڑنا، باغات، کھجوروں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کے چشمے، وادیاں جانوروں سے بھری ہوئی ہیں، گائے، اونٹ، بکریاں، اور چلتے ہوئے کاروبار، کیونکہ مہاجر صحابہ تقریباً بزنس مین صحابہ تھے، سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینے آئے۔ نقصان تو تھا، لیکن اس نقصان کا اللہ نے بدلہ کتنا زبردست عطا فرمایا، قیامت تک کے لیے ان کو معزز بنا دیا، اور حقیقتاً ان کی عزت تو میدان محشر میں دیکھنے والی ہوگی۔ یہ زندگی تو مختصر سی ہے، ابھی ختم ہو جائے گی، آزمائش میں گزر جائے چاہے راحت میں گزار لیں، مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ لیکن جنہوں نے دنیا کو ہی جنت بنانے کے لیے اخروی جنت کو فراموش کیا، وہ وہاں جنت سے محروم رہیں گے، اور جنہوں نے جنت کے حصول کے لیے بظاہر اس دنیا کو اپنے لیے جہنم سا بنا لیا، وہ انشاءاللہ میدان محشر میں جہنم سے محفوظ رہیں گے۔ تو مشکل ضرور ہے بیٹا، کچھ نقصان بھی ہوگا، لیکن یہ یقین رکھیے کہ جب کوئی اللہ کے لیے تقوی اختیار کر کے بظاہر نقصان اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یعنی اس کا کفیل بن جاتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو نعمت عطا فرماتا ہے۔ یقین کامل ہونا چاہیے۔ جی اور کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دعوت دین دینا چاہے تو کیا پہلے اس کو اس تقوی کے پورے معیار پر پورا اترنا لازم ہوگا پھر وہ دعوت دے، یا اس سے پہلے بھی تبلیغ کر سکتا ہے؟ چلیں، یہ سوال ویسے تبلیغ دین کے سلسلے میں ہے، لیکن آپ نے کویسچن کیا، اچھا کویسچن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ کویسچن کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب خود مکمل طور پہ نیک بن جائیں، اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب خود مکمل طور پہ برائی سے بچیں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے خود برائی سے نہ بچ سکو۔ اب یقیناً صحابہ کرام کا یہ کویسچن تو ہماری تعلیم کے لیے تھا، وہ تو نیک بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، وہ پوری خطاؤں سے بچتے تھے، لیکن اس کویسچن کے اندر ہمارے لیے رحمت کا پہلو ہے۔ تو سمجھایا یہ گیا کہ تبلیغ دین ایک الگ شعبہ ہے، تقوی ایک الگ شعبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تقوی کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور تبلیغ دین کا تعلق سامنے والے کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تبلیغ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تقوی اگر اختیار نہیں بھی کیا گیا تو چونکہ تبلیغ کا تعلق سامنے والے سے ہے تو آپ کو تبلیغ تو کرنی ہی ہوگی، لیکن یہ ضرور ہے کہ متقی کی تبلیغ میں اور اعلانیہ طور پہ جو تقوی کے خلاف امور اختیار کرتا ہے اس کی تبلیغ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جیسے بھی ہمارا ڈسکس ہوا تھا کہ ہماری زبانوں کی تاثیر کیوں ختم ہو گئی، آج ماں باپ کا کہنا بچے کیوں نہیں مانتے، ٹیچرز کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹیچرز خود خلاف شرع کام کر رہے ہوتے ہیں، 10 کام اگر خلاف شرع کر رہے ہیں اور 11ویں میں بچے کو منع کر رہے ہیں تم ایسا نہ کرو، تو اس کے ذہن میں آتا ہے 10 کام تو خود غلط کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ماں باپ خود غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچوں کو بعض اوقات دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بچے قبول نہیں کرتے۔ حالانکہ بچوں کے لیے میری یہ گزارش یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ کے ماں باپ کی صحیح بات کو رد کر دینا کہ یہ خود بے عمل ہیں، یا ٹیچر کی بات کو رد کر دینا، یہ جائز نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو تلقین کر رہے ہیں، آپ کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، وہ تو اللہ اس کے رسول کی بات بیان کر رہے ہیں نا، وہ چھوڑ دیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن قطع نظر اس کے کہ ماتحت کیا سوچے، یا بچے یا آپ کا مرید یا آپ کا اسٹوڈنٹ کیا سوچے، خود ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے تو ہماری تبلیغ میں وہ تاثیر کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تقوی ہوگا، کیونکہ آج کل عادت ہے، دیکھیں آدمی کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ نصیحت کریں گے نا، وہ آپ کو چاہتا ہے آپ گناہ نہ کریں۔ بھئی آپ تو خود یہ کرتے ہیں، بھئی تم بھی تو کر رہے ہو، جی میں تو عوام میں سے ہوں، وہ فون کہتے ہیں میں تو عوام میں سے ہوں، بھئی ہم تو عام آدمی ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے
کہ جو تبلیغ حاصل کر رہا ہے، جو نصیحت حاصل کر رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے تبلیغ کرنے والا کامل نظر آئے، اس میں خرابی نہ ہو، حالانکہ وہ بھی ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، لیکن یہ فطری تقاضا ہے۔ لہٰذا اگر ایک متقی پرہیزگار آدمی کر رہا ہے، بعض اوقات مسجد میں نے ایسا دیکھا ہے، میری زندگی میں واقعات ہوئے، کوئی بھی کھڑا ہو گیا، داڑھی نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، لوگ سنتے ہی نہیں اس کی نا، کوئی یہاں نکل جائے گا، کوئی وہاں نکل جائے گا، کوئی کہے گا بھائی کہاں سے کھڑا ہو گیا بھائی، اس طرح کے کمنٹس۔ اور اس کے برعکس اگر ایک بعمل امامہ پہنا ہے، داڑھی ہے، صاحب علم ہے، یہ امام صاحب جیسے عالم ہے، وہ کہیں گے تو لوگ غور سے سنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقویٰ اور اس کی ظاہری علامات کا اختیار کیا جانا آپ کی زبان کی تاثیر میں فرق لاتا ہے۔ اگر آپ اختیار کریں گے، زبان کی تاثیر بڑھے گی، تبلیغ آسان ہوگی، معاشرہ تبدیل ہوگا، اور نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سا واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، ایک شہر میں گئے تو وہاں ایک قاضی صاحب واز کر رہے تھے، لوگ رونے لگے نا اس کا واز سن کے، اتنا زبردست، لیکن جب آپ باہر نکلے تو کرپشن بہت زیادہ۔ کہا کہ یہ کیا بات ہے، اس کی یہ زبان کی تاثیر وقتی کیوں ہے؟ گھر پہنچ گئے صاحب، اس کی کنیز نکلی، وہ پہچان گئے کہ بزرگ ہیں۔ فرمایا میں تمہیں سے پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا، یہ قاضی آ کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا بھی جب واپس آئیں گے نا تو کہیں گے شراب لے کر آ، اور پھر جب شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑیں گے تو مجھے کہیں گے کہہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، میں کہوں گی، اس کے بعد پینے لگ جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آج جب وہ یہ کہے نا تو تم جواب میں کہنا کہ وہ رحمان و رحیم ہے لیکن قہار و جبار بھی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب آئے، گلاس پکڑا، اس کو کہا کہ اس نے وہ جملہ کہا تو گلاس ہاتھ سے گر گیا۔ یہ تجھے کس نے بتایا؟ کہا فلاں بزرگ نے۔ اب وہ شرمندہ ہوا، آیا، توبہ کی، اور اس کے بعد جب اس نے جا کر اس توبہ کرنے کے بعد تبلیغ شروع کی، زمانہ بدل گیا، معاشرہ بدل گیا، لوگوں نے ایسا اثر قبول کیا کہ کرپشن ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان اپنے طرز عمل کو بدل لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات معاشرے میں، زمانے میں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو بھی اور خواجہ صاحب کے صدقے میں آپ اچھے لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔